السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 31 اکتوبر بروز ہفتہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ مکہ مسجد الحرام کے دروازے سے تیز رفتار گاڑی ٹکرا گئی۔ مارکیٹنگ کے شعبے میں 20,000 سعودیوں کے لیے روزگار۔ غیر قانونی نمبر پلیٹ پر 2,000 ریال تک جرمانہ۔ کانوں میں ملاوٹ پر 10 لاکھ ریال جرمانہ۔ اب زمزم سبیل کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ کورونا کے 400 سے کم مریض۔ کورونا SOPs پر سختی سے عمل کیا جائے، وزارت داخلہ کا انتباہ۔ سعودی عرب میں سونے کی نرخوں میں کمی۔ اتوار سے بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی آمد۔ سعودی بینک 24 گھنٹے ترسیل زر کی سہولت پر اہم کرے گی۔ طائف میں غیر قانونی شیشہ کیفے سیل کارکن گرفتار۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ ویڈیو فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو آپ پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے آلریڈی لائک اور سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ مکہ مسجد الحرام کے دروازے سے تیز رفتار گاڑی ٹکرا گئی۔ مکہ میں ایک تیز رفتار گاڑی مسجد الحرام کے صحن میں داخل ہونے کے بعد مسجد کی ایک بیرونی دروازے سے جا ٹکرائی۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی پریس ایجنسی نے مکہ ریجن کے سرکاری ترجمان سلطان الدوسری کے حوالے سے بتایا کہ یہ واقعہ جمعے کے شب 10:30 بجے پیش آیا۔ گاڑی کے ڈرائیور کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ تفتیشی افسران کے مطابق گاڑی کا ڈرائیور سعودی شہری ہے جو واقعے کے دوران غیر معمولی کیفیت میں تھا۔ ناظرین، اس واقعے کی ویڈیو ہم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی ہے۔ اگر آپ مکمل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ پر آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ مارکیٹنگ کے شعبے میں 20,000 سعودیوں کے لیے روزگار۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود 2021 کے آخر تک 20,000 مارکیٹنگ ایکسپرٹس تیار کر کے انہیں روزگار پر اہم کرنے کا عزم تیار کیا ہے۔ وزارہ نے مارکیٹنگ ایکسپرٹس کی سعودیائزیشن کا پروگرام تیار کیا ہے اور اس کی نفاذ کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ غیر قانونی نمبر پلیٹ پر 2,000 ریال تک جرمانہ۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ غیر قانونی نمبر پلیٹ کا استعمال قابل سزائے ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر بیان میں انتباہ کیا کہ ڈرائیور کا فرض ہے کہ وہ قانونی نمبر پلیٹ کا استعمال کرے اور ڈرائیونگ شروع کرنے سے قبل یہ بات چیک کر لے کہ نمبر پلیٹ درست جگہ پر لگی ہوئی ہے یا نہیں۔ کسی غیر متعلقہ ادارے سے جاری ہونے والی نمبر پلیٹ کا استعمال ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ اس پر 1,000 تا 2,000 ریال تک جرمانہ مقرر ہے۔ غیر قانونی نمبر پلیٹ والی گاڑیاں اس حال تک محکمہ ٹریفک کی تحویل میں رہے گی۔ ٹریفک قانون کے دفعہ 6 میں تحریر ہے کہ نمبر پلیٹ رات کے وقت روشنی اور دن کے وقت اجالے میں صاف نظر آئے اور آسانی سے پڑھی جا سکے۔ کھانوں میں ملاوٹ پر 10 لاکھ ریال جرمانہ۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی SFDA نے تنبیہ کی ہے کہ جو ادارہ ملاوٹی غذا کا لین دین کرتے ہوئے پایا جائے گا اس پر 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ ریال تک جرمانہ کیا جائے گا۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق SFDA کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا گیا ہے کہ ناجائز منافع خوری کی نیت سے غذائی اشیاء میں ملاوٹ کی جانے کی صورت میں ادارے کے مالک کو 10 برس تک قید یا 10 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہوگی، یا دونوں سزائیں بیک وقت دی جا سکتی ہے۔ ابھی زمزم سبیل کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کے انتظامیہ کے سربراہ علی ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کنگ عبداللہ ابی زمزم سبیل کا دورہ کیا ہے۔ السدیس ابی زمزم سبیل کی نگرانی کمیٹی کی سربراہ بھی ہے اور انہوں نے کنگ عبداللہ ابی زمزم سبیل کمپلیکس میں کارکنان کی کارکردگی کا جائزہ لیا، مقررہ اسکیموں کے مطابق تیاریوں کی بابت معلومات حاصل کی۔ سعودی خبر رساں ادارہ SPA کے مطابق السدیس نے نگراں کمیٹی کی ارکان کے ساتھ میٹنگ کی جس میں ابی زمزم سبیل کی خدمات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی تدابیر کا جائزہ لیا گیا۔ کورونا کے 400 سے کم مریض۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی نئی کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعے کو 400 سے کم کیسز سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کورونا وائرس کی نئی کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ریاض میں رہی جہاں 53 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق جمعہ 30 اکتوبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 398 نئی مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔
اس طرح ملک میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,46,880 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 404 افراد صحتیاب بھی ہوئے ہیں۔ اب تک 3,33,409 افراد اس مرض سے شفایاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کرونا سے 20 افراد وفات بھی ہوئے۔ اس طرح ملک میں اموات کی مجموعی تعداد بڑھ کر 5,383 ہو چکی ہے۔ کرونا SOPs پر سختی سے عمل کیا جائے، وزارت داخلہ کا انتباہ۔ کرونا کی متوقع دوسری لہر کے حوالے سے وزارت داخلہ نے انتباہ دیا ہے کہ مارکیٹوں اور دکانوں میں SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ خلاف ورزی ریکارڈ ہونے پر 10,000 ریال جرمانہ اور دکان کو 3 سے 6 ماہ کے لیے سیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ مقامی ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہدایت میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے وزارت صحت نے جو SOPs جاری کیے ہیں ان پر عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس ضمن میں مختلف شہروں میں تفتیشی کمیٹیاں مقرر کر دی گئی ہے جو اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کر رہے ہیں۔ اتباعی پیغام میں مزید کہا گیا ہے کہ دکانیں یا سپر اسٹور میں آنے والوں کے لیے ماسک کا استعمال لازمی ہے۔ مارکیٹوں کے داخلی راستوں پر سینیٹائزنگ کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، جبکہ آنے والوں کا جسمانی درجہ حرارت بھی پابندی سے نوٹ کیا جائے۔ دکانوں یا مارکیٹوں میں صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ سپر اسٹور میں شاپنگ ٹرالیوں کو ہر ایک کے استعمال کے بعد سینیٹائز کیا جائے۔ مارکیٹ میں بچوں کے پلے لینڈز کو بند رکھا جائے۔ سعودی عرب میں سونے کی نرخوں میں کمی۔ سعودی عرب میں جمعرات 29 اکتوبر 2020 کو سونے کی نرخوں میں کمی دیکھی گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی نرخ اتار چڑھاؤ کا شکار ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں 24 کیرٹ کی 1 گرام سونے کی قیمت جمعرات کو 224.3 ریال ریکارڈ کی گئی، جبکہ 21 کیرٹ 1 گرام سونا 198.1 ریال میں فروخت ہوا۔ سب سے زیادہ طلب 21 کیرٹ سونے کی رہی اور 18 کیرٹ سونا 1 گرام 169.73 ریال اور 14 کیرٹ 1 گرام سونا 132.1 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔ اتوار سے بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی آمد۔ محدود عمرہ پروگرام کے تیسرے مرحلے کا آغاز اتوار 1 نومبر 2020 سے کیا جا رہا ہے۔ تیسرے مرحلے میں مختلف ممالک سے عمرہ زائرین کی آمد شروع ہو جائے گی۔ مسجد الحرام میں کرونا وائرس کے حوالے سے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کر لی گئی ہے۔ تیسرے مرحلے میں روزانہ کی بنیاد پر 20,000 عمرہ زائرین اور 60,000 افراد نماز جماعت جبکہ 19,500 افراد زیارت کر سکیں گے۔ سعودی بینک 24 گھنٹے ترسیل زر کی سہولت پر اہم کریں گے۔ سعودی پیمنٹس ایگزیکٹو ڈائریکٹر فہد العقیل نے کہا ہے کہ سعودی بینکوں کے درمیان پوری ترسیل زر کی سہولت 24 گھنٹے جلد مہیا ہوگی۔ سال رواہ کے اختتام سے قبل یہ سہولت پر اہم کر دی جائے گی۔ اخبار 24 سے گفتگو کرتے ہوئے فہد العقیل نے کہا کہ سعودی بینک پوری ترسیل زر کا سسٹم تیار کر رہے ہیں۔ سال رواہ کے اختتام سے قبل مؤثر ہوگا۔ سعودی پیمنٹس ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے مزید کہا کہ اس کی بدولت ایک سعودی بینک سے دوسرے سعودی بینک میں ترسیل زر کی سہولت 24 گھنٹے مہیا ہوگی۔ طائف میں غیر قانونی شیشہ کیفے سیل کارکنان گرفتار۔ طائف میں تفتیشی کمیٹی نے غیر قانونی طور پر حقہ اور شیشے کیفے چلانے والوں کو گرفتار کر کے کیفے سیل کر دیا۔ ویب نیوز اور سبق کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس مہلک مرض سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کی خاطر وزارت صحت کی جانب سے احتیاطی تدابیر کے تحت شیشہ اور حقہ کیفوں پر عارضی پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے تفتیشی کمیٹی کو اطلاع ملی تھی کہ طائف شہر کی مضافات میں ایک حقہ اور شیشہ کیفے کھلا ہے جہاں کارکنوں نے خفیہ دروازے بنائے ہوئے ہیں جن کے ذریعے گاہکوں کو کیفے میں لایا جاتا ہے۔ شیشہ اور حقہ پر اہم کرنے والے کارکن کسی قسم کی احتیاطی تدابیر بھی اختیار نہیں کرتے تھے جس سے یہ لگتا تھا کہ وائرس کی وبا پھیل سکتی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر مشتمل تفتیشی کمیٹی کے اہلکاروں نے کارکنوں کو حراست میں لے کر کیفے کے مالک کے خلاف FIR درج کرتے ہوئے کیفے کو مکمل طور پر سیل کر دیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عرب سے کچھ اہم خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔